بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب انسان بالکل تنہا ہوتا ہے تو وہ خود سے کیا باتیں کرتا ہے؟ ادب کی اصطلاح میں اس خود کلامی کو مونولاگ کہا جاتا ہے۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم نہ صرف مونولاگ کے فن کو سمجھیں گے بلکہ ایک بہت ہی جذباتی اور گہرے مونولاگ وقت کی دہلیز کی مشق بھی کریں گے۔ یہ سبق جماعت ہفتم، ہشتم اور ناہم کے طلباء کے لیے تخلیقی اظہار سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ یہ سیکھ چکے ہوں گے کہ الفاظ کو احساسات میں کیسے ڈالا جاتا ہے اور اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ سے کسی کردار کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ مونولاگ یعنی خود کلامی سے کیا مراد ہے؟ اس کے کچھ نئے الفاظ ہیں جو کہ ٹاپک وقت کی دہلیز سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی۔ مثلاً دہلیز، چوکھٹ یا آغاز۔ مونولاگ خود کلامی یعنی تنہائی میں اپنی ذات سے بات کرنا۔ چند اس کے الفاظ ہیں جن کو جملوں میں استعمال کر کے آپ کے لیے آسانی کر دی گئی ہے۔ آج کا جو وقت کی دہلیز ٹاپک ہے، اس کا جو کردار ہے اس میں ایک شخص جو زندگی کی دوڑ میں تھک چکا ہے، آرام سے ایک کمرے میں بیٹھ کر خود کلامی کر رہا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم سب کتنی جلدی میں ہیں، کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بچپن میں جلدی تھی کہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہوئے تو فکر لگ گئی کہ کامیاب ہو جائیں، اور اس کامیابی کی دوڑ میں ہم نے کیا کچھ پیچھے نہیں چھوڑ دیا۔ وہ سکون کی نیند، وہ بے فکر کہہ کے، وہ اپنوں کا ساتھ، سب کہیں راستے میں ہی چھوٹ گئے۔ آج جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ہاتھ خالی نظر آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس بہت کچھ کی قیمت میں نے کیا چکائی ہے؟ میں نے اپنی خاموشی بیچ کر یہ شور خریدا ہے، میں نے اپنی روح کے سکون کا سودا کر کے یہ نام اور نمود کمائی ہے، مگر افسوس وہ کبھی واپس نہیں پلٹتا۔ ہم وقت کی اس دہلیز پر کھڑے ہیں جہاں سے آگے صرف تنہائی ہے اور پیچھے صرف پچھتاوے۔ کاش میں نے جینا سیکھ لیا ہوتا، بجائے اس کے کہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کرتا۔ یہ ایک متن تھا جس میں ایک شخص خود سے ہم کلام ہے، یعنی خود سے بات کر کے اپنی زندگی کے متعلق بتانا چاہ رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے وقت کی دہلیز مونولاگ کے ذریعے یعنی خود کلامی کے ذریعے نہ صرف نئے الفاظ سیکھے بلکہ یہ بھی جانا کہ آواز کے اتار چڑھاؤ سے کسی کردار کے دکھ اور پچھتاوے کو کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیے، اردو ادب صرف پڑھنے کا نام نہیں بلکہ محسوس کرنے اور اسے زبان دینے کا نام ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید تعلیمی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔